السلام علیکم دوستوں، عشق میں تیری صدقے ڈرامہ دن بہ دن انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اب نور ذوالفقار شاہ کی ضد بن چکی ہے اور وہ جتنا ذوالفقار شاہ سے پیچھا چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے اتنا ہی زیادہ دھنستی چلی جا رہی ہے۔ اب تک تو نور نے ذوالفقار شاہ کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہونے والا کیونکہ اب نور کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس کا واحد سہارا تو اب ذوالفقار شاہ ہی ہے، کیونکہ اس کے سسرال والوں میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ نور اس گھر میں رہے سوائے اس کی پھوپھو جان کے، جو کہ پہلے جیسی بالکل نہیں رہی۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے بیٹے سے پوچھتی، الٹا اس نے نور کو ہی مجرم بنا دیا۔ ادھر سالار جو کہ بہت مکار ہے، وہ ارشما سے رشتہ پکا ہونے اور شادی ہونے کے باوجود بھی نور کو ڈائیورس نہیں دے گا، کیونکہ دھوکہ دینا ہی اس کا کام ہے۔ اس ڈرامہ میں مزید آپ کو اگلی قسط میں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ نور کی سوتیلی ماں اور بہن اس سے انتقام لینے کے لیے اسے فورس کریں گی کہ وہ ان کے ساتھ حیدرآباد چلی جائے، کیونکہ اس کی سوتیلی بہن خود سالار سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تو اب جب یہ خواب پورا نہیں ہوگا تو وہ اس کا ذمہ دار بھی نور کو ہی سمجھے گی اور اس سے برا سلوک کرے گی۔ ادھر ذوالفقار شاہ بھی اس کے پیچھے ضرور آئے گا، کیونکہ اس کی ماں نے جب کہا تھا کہ تم ایک شراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو تو ذوالفقار شاہ نے کہا تھا ہو سکتا ہے کہ یہ شراب ہی میرا مقدر ہو۔ نیکسٹ اب ایپیسوڈ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جب ذوالفقار شاہ کو پتہ چلے گا کہ سالار خود تو شادی کر رہا ہے ارشما سے اور نور کو ڈائیورس بھی نہیں دی اور نور کو بلا وجہ تنگ کرتا ہے، تو وہ بہت غصے میں آ جائے گا۔ وہ اپنی گن نکالے گا اور اس کی ماں سے پوچھے گی کہ تم کہاں جا رہی ہو۔ تب ذوالفقار شاہ کہے گا کہ نور کو میری بڑی ضرورت ہے۔ تب وہ نور کی طرف چلا آئے گا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوگا تو سب حیران رہ جائیں گے۔ تبھی نور بولے گی کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو۔ تب ذوالفقار شاہ نور سے پوچھے گا کہ میں تمہاری مرضی جاننے آیا ہوں، کیونکہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس بارے میں ضرور سوچوں گی، تو اب میں پوچھنے آیا ہوں کہ تمہارا فیصلہ کیا ہے۔ تب نور کہے گی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، تم نے کیوں میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے۔ تبھی سب حیران ہو جائیں گے اور سالار دل ہی دل میں بہت خوش ہوگا کہ دیکھو یہ لڑکی کتنی پاگل ہو گئی ہے۔ تب ذوالفقار شاہ وہاں سے غصے میں چلا جائے گا، لیکن ذوالفقار شاہ کو بہت دکھ ہوگا کہ نور نے اس کی اتنی بےعزتی کر دی تھی، لیکن وہ ہار نہیں مانے گا کیونکہ نور اب ذوالفقار شاہ کی ضد بن چکی ہے۔ ادھر اس کی سوتیلی بہن جو کہ سالار کی شادی رکوانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ سالار کے کمرے میں جا کر ارشما کا نمبر سالار کے فون سے نوٹ کرتی ہے اور اب وہ ارشما کے دل میں وہم ڈالے گی تاکہ ان کی شادی ٹوٹ جائے۔ ویسے دوستوں، آپ میں سے کون کون نور اور ذوالفقار شاہ کی شادی کے لیے بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ دوستوں، ذوالفقار شاہ جو پہلی قسطوں میں اپنے ہی فیصلے کو حرف آخر سمجھتا تھا، آج اپنے ہی فیصلوں کے بوجھ تلے دبا ہوا دکھائی دیا۔ منیب بٹ نے اس قسط میں جذبات کو جس کنٹرول اور گہرائی کے ساتھ پیش کیا وہ قابل تعریف تھا۔ آنکھوں میں پچھتاوا تھا مگر زبان پر اب بھی انا کی مہر لگی ہوئی تھی۔ نور کا کردار ان ایپیسوڈ میں سب سے زیادہ مضبوط نظر آیا۔ انیکا ذوالفقار نے خاموشی سے جو طاقت دکھائی وہ دل کو چھو لینے والی تھی۔ جب انیکا ذوالفقار نے نور کے کردار میں کہا محبت حکم چلانے کا نام نہیں، ساتھ نبھانے کا نام ہے، یہ ڈائیلاگ بہت زیادہ ایموشنل تھا۔ نور ٹوٹی ضرور ہے مگر بکھری نہیں، اس نے اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کیا اور یہی اس کی اصل جیت ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس ڈرامہ میں خاندانی دباؤ اور انا کی جنگ کی۔ ذوالفقار شاہ نے اپنے خاندان کے دباؤ اور اپنی انا کے درمیان پھنسا ہوا نظر آیا تھا، مگر یہ سوال ہے کہ کیا وہ نور کے لیے کھڑا ہوگا یا پھر ایک بار پھر وہی غلطی دہرائے گا۔ دوستوں، پچھلی ایپیسوڈز میں سے دکھایا گیا تھا خاندانی دباؤ اور ذاتی انا کے اثرات کو۔ ذوالفقار شاہ کا اندرونی تضاد اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ بعض اوقات انسان محبت کرتا ضرور ہے مگر اسے نبھانے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ یہی کشمکش
ان ایپیسوڈز کی جان تھی۔ ہدایت کاری سادہ مگر مؤثر رہی اور پس منظر کو موسیقی نے جذباتی مناظر کے اثر کو دگنا کر دیا۔ مجموعی طور پر یہ ایپیسوڈز کہانی کو ایک نئے مرحلے میں داخل کرتی نظر آئی تھی، جہاں اب فیصلہ کن وقت قریب محسوس ہوتا ہے۔ ناظرین کے ذہن میں یہی سوال گردش کر رہا ہے کہ کیا ذوالفقار شاہ اپنی انا سے باہر نکل پائے گا یا نور اپنی خودداری کے ساتھ ایک نیا راستہ اختیار کرے گی۔ السلام علیکم دوستوں، عشق میں تیرے صدقے ڈرامہ دن بہ دن انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اب نور ذوالفقار شاہ کی ضد بن چکی ہے اور وہ جتنا ذوالفقار شاہ سے پیچھا چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے اتنا ہی زیادہ دھنستی چلی جا رہی ہے۔ اب تک تو نور نے ذوالفقار شاہ کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہونے والا، کیونکہ اب نور کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس کا واحد سہارا تو اب ذوالفقار شاہ ہی ہے، کیونکہ اس کے سسرال والوں میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ نور اس گھر میں رہے سوائے اس کی پھوپھو جان کے، جو کہ پہلے جیسی بالکل نہیں رہی۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے بیٹے سے پوچھتی، الٹا اس نے نور کو ہی مجرم بنا دیا۔ ادھر سالار جو کہ بہت مکار ہے، وہ ارشما سے رشتہ پکا ہونے اور شادی ہونے کے باوجود بھی نور کو ڈائیورس نہیں دے گا، کیونکہ دھوکہ دینا ہی اس کا کام ہے۔ اس ڈرامہ میں مزید آپ کو اگلی قسط میں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ نور کی سوتیلی ماں اور بہن اس سے انتقام لینے کے لیے اسے فورس کریں گی کہ وہ ان کے ساتھ حیدرآباد چلی جائے، کیونکہ اس کی سوتیلی بہن خود سالار سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تو اب جب یہ خواب پورا نہیں ہوگا تو وہ اس کا ذمہ دار بھی نور کو ہی سمجھے گی اور اس سے برا سلوک کرے گی۔ ادھر ذوالفقار شاہ بھی اس کے پیچھے ضرور آئے گا، کیونکہ اس کی ماں نے جب کہا تھا کہ تم ایک شراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو تو ذوالفقار شاہ نے کہا تھا ہو سکتا ہے کہ یہ شراب ہی میرا مقدر ہو۔ نیکسٹ اب ایپیسوڈ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جب ذوالفقار شاہ کو پتہ چلے گا کہ سالار خود تو شادی کر رہا ہے ارشما سے اور نور کو ڈائیورس بھی نہیں دی اور نور کو بلا وجہ تنگ کرتا ہے، تو وہ بہت غصے میں آ جائے گا۔ وہ اپنی گن نکالے گا اور اس کی ماں سے پوچھے گی کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ تب ذوالفقار شاہ کہے گا کہ نور کو میری بڑی ضرورت ہے۔ تب وہ نور کی طرف چلا آئے گا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوگا تو سب حیران رہ جائیں گے۔ تبھی نور بولے گی کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو۔ تب ذوالفقار شاہ نور سے پوچھے گا کہ میں تمہاری مرضی جاننے آیا ہوں، کیونکہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس بارے میں ضرور سوچوں گی، تو اب میں پوچھنے آیا ہوں کہ تمہارا فیصلہ کیا ہے۔ تب نور کہے گی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، تم نے کیوں میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے۔ تبھی سب حیران ہو جائیں گے اور سالار دل ہی دل میں بہت خوش ہوگا کہ دیکھو یہ لڑکی کتنی پاگل ہو گئی ہے۔ تب ذوالفقار شاہ وہاں سے غصے میں چلا جائے گا، لیکن ذوالفقار شاہ کو بہت دکھ ہوگا کہ نور نے اس کی اتنی بے عزتی کر دی تھی، لیکن وہ ہار نہیں مانے گا، کیونکہ نور اب ذوالفقار شاہ کی ضد بن چکی ہے۔ ادھر اس کی سوتیلی بہن جو کہ سالار کی شادی رکوانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ سالار کے کمرے میں جا کر ارشما کا نمبر سالار کے فون سے نوٹ کرتی ہے اور اب وہ ارشما کے دل میں وہم ڈالے گی تاکہ ان کی شادی ٹوٹ جائے۔ ویسے دوستو، آپ میں سے کون کون نور اور ذوالفقار شاہ کی شادی کے لیے بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ دوستوں، ذوالفقار شاہ جو پہلی قسطوں میں اپنے ہی فیصلے کو حرف آخر سمجھتا تھا، آج اپنے ہی فیصلوں کے بوجھ تلے دبا ہوا دکھائی دیا۔ منیب بٹ نے اس قسط میں جذبات کو جس کنٹرول اور گہرائی کے ساتھ پیش کیا وہ قابل تعریف تھا۔ آنکھوں میں پچھتاوا تھا، مگر زبان پر آپ بھی انا کی مہر لگی ہوئی تھی۔ نور کا کردار ان ایپیسوڈ میں سب سے زیادہ مضبوط نظر آیا۔ انیکا ذوالفقار نے خاموشی سے جو طاقت دکھائی وہ دل کو چھو لینے والی تھی۔ جب انیکا ذوالفقار نے نور کے کردار میں کہا، محبت حکم چلانے کا نام نہیں، ساتھ نبھانے کا نام ہے، یہ ڈائیلاگ بہت زیادہ ایموشنل تھا۔ نور ٹوٹی ضرور ہے مگر بکھری نہیں، اس نے اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کیا اور یہی اس کی اصل جیت ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس ڈرامہ میں خاندانی دباؤ اور انا کی جنگ کی۔
ذوالفقار شاہ نے اپنے خاندان کے دباؤ اور اپنی انا کے درمیان پھنسا ہوا نظر آیا تھا، مگر یہ سوال ہے کہ کیا وہ نور کے لیے کھڑا ہوگا یا پھر ایک بار پھر وہی غلطی دہرائے گا۔ دوستوں، پچھلی ایپیسوڈز میں سے دکھایا گیا تھا خاندانی دباؤ اور ذاتی انا کے اثرات کو۔ ذوالفقار شاہ کا اندرونی تضاد اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ بعض اوقات انسان محبت کرتا ضرور ہے مگر اسے نبھانے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ یہی کشمکش ان ایپیسوڈز کی جان تھی۔ ہدایت کاری سادہ مگر مؤثر رہی اور پس منظر کو موسیقی نے جذباتی مناظر کے اثر کو دگنا کر دیا۔ مجموعی طور پر یہ ایپیسوڈز کہانی کو ایک نئی مرحلے میں داخل کرتی نظر آئی تھی، جہاں اب فیصلہ کن وقت قریب محسوس ہوتا ہے۔ ناظرین کے ذہن میں یہی سوال گردش کر رہا ہے کہ کیا ذوالفقار شاہ اپنی انا سے باہر نکل پائے گا یا نور اپنی خودداری کے ساتھ ایک نیا راستہ اختیار کرے گی۔ السلام علیکم دوستوں، عشق میں تیرے صدقے ڈرامہ دن بہ دن انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اب نور ذوالفقار شاہ کی ضد بن چکی ہے اور وہ جتنا ذوالفقار شاہ سے پیچھا چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے اتنا ہی زیادہ دھنستی چلی جا رہی ہے۔ اب تک تو نور نے ذوالفقار شاہ کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہونے والا، کیونکہ اب نور کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس کا واحد سہارا تو اب ذوالفقار شاہ ہی ہے، کیونکہ اس کے سسرال والوں میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ نور اس گھر میں رہے سوائے اس کی پھوپھو جان کے، جو کہ پہلے جیسی بالکل نہیں رہی۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے بیٹے سے پوچھتی، الٹا اس نے نور کو ہی مجرم بنا دیا۔ ادھر سالار جو کہ بہت مکار ہے، وہ ارشما سے رشتہ پکا ہونے اور شادی ہونے کے باوجود بھی نور کو ڈائیورس نہیں دے گا، کیونکہ دھوکہ دینا ہی اس کا کام ہے۔ اس ڈرامہ میں مزید آپ کو اگلی قسط میں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ نور کی سوتیلی ماں اور بہن اس سے انتقام لینے کے لیے اسے فورس کریں گی کہ وہ ان کے ساتھ حیدرآباد چلی جائے، کیونکہ اس کی سوتیلی بہن خود سالار سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تو اب جب یہ خواب پورا نہیں ہوگا تو وہ اس کا ذمہ دار بھی نور کو ہی سمجھے گی اور اس سے برا سلوک کرے گی۔ ادھر ذوالفقار شاہ بھی اس کے پیچھے ضرور آئے گا، کیونکہ اس کی ماں نے جب کہا تھا کہ تم ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو تو ذوالفقار شاہ نے کہا تھا ہو سکتا ہے کہ یہ سراب ہی میرا مقدر ہو۔ نیکسٹ اب ایپیسوڈ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جب ذوالفقار شاہ کو پتہ چلے گا کہ سالار خود تو شادی کر رہا ہے ارشما سے اور نور کو ڈائیورس بھی نہیں دی اور نور کو بلا وجہ تنگ کرتا ہے، تو وہ بہت غصے میں آ جائے گا۔ وہ اپنی گن نکالے گا اور اس کی ماں سے پوچھے گی کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ تب ذوالفقار شاہ کہے گا کہ نور کو میری بڑی ضرورت ہے۔ تب وہ نور کی طرف چلا آئے گا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوگا تو سب حیران رہ جائیں گے۔ تبھی نور بولے گی کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو۔ تب ذوالفقار شاہ نور سے پوچھے گا کہ میں تمہاری مرضی جاننے آیا ہوں، کیونکہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس بارے میں ضرور سوچوں گی، تو اب میں پوچھنے آیا ہوں کہ تمہارا فیصلہ کیا ہے۔ تب نور کہے گی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، تم نے کیوں میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے۔ تبھی سب حیران ہو جائیں گے اور سالار دل ہی دل میں بہت خوش ہوگا کہ دیکھو یہ لڑکی کتنی پاگل ہو گئی ہے۔ تب ذوالفقار شاہ وہاں سے غصے میں چلا جائے گا، لیکن ذوالفقار شاہ کو بہت دکھ ہوگا کہ نور نے اس کی اتنی بےعزتی کر دی تھی، لیکن وہ ہار نہیں مانے گا، کیونکہ نور اب ذوالفقار شاہ کی ضد بن چکی ہے۔ ادھر اس کی سوتیلی بہن جو کہ سالار کی شادی رکوانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ سالار کے کمرے میں جا کر ارشما کا نمبر سالار کے فون سے نوٹ کرتی ہے اور اب وہ ارشما کے دل میں وہم ڈالے گی تاکہ ان کی شادی ٹوٹ جائے۔ ویسے دوستو، آپ میں سے کون کون نور اور ذوالفقار شاہ کی شادی کے لیے بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ دوستوں، ذوالفقار شاہ جو پچھلی قسطوں میں اپنے ہی فیصلے کو حرف آخر سمجھتا تھا، آج اپنے ہی فیصلوں کے بوجھ تلے دبا ہوا دکھائی دیا۔ منیب بٹ نے اس قسط میں جذبات کو جس کنٹرول اور گہرائی کے ساتھ پیش کیا وہ قابل تعریف تھا۔ آنکھوں میں پچھتاوا تھا، مگر زبان پر اب بھی انا کی مہر لگی ہوئی تھی۔ نور کا کردار ان ایپیسوڈ میں سب سے زیادہ مضبوط نظر آیا۔
अनिका जुल्फ़िकार ने खामोशी से जो ताकत दिखाई वो दिल को छू लेने वाली थी। जब अनिका जुल्फ़िकार ने नूर के किरदार में कहा, मोहब्बत हुक्म चलाने का नाम नहीं, साथ निभाने का नाम है। ये डायलॉग बहुत ज़्यादा इमोशनल था। नूर टूटी ज़रूर है मगर बिखरी नहीं। उसने अपनी इज़्ज़त नफ्स पर समझौता नहीं किया और यही उसकी असल जीत है। अब बात कर लेते हैं इस ड्रामा में ख़ानदानी दबाव और अना की जंग की। जुल्फ़िकार शाह ने अपने ख़ानदान के दबाव और अपनी अना के दरमियान फंसा हुआ नज़र आया था, मगर ये सवाल है कि क्या वो नूर के लिए खड़ा होगा या फिर एक बार फिर वही गलती दोहराएगा। दोस्तों, पिछली एपिसोड्स में से दिखाया गया था ख़ानदानी दबाव और ज़ाती अना के असरात को। जुल्फ़िकार शाह का अंदरूनी तज़ाद इस बात की अक्कासी करता है कि बाज़ औक़ात इंसान मोहब्बत करता ज़रूर है मगर उसे निभाने का हौसला नहीं रखता। यही कश्मकश इन एपिसोड्स की जान थी। हिदायतकारी सादा मगर मौसर रही और पस मंज़र को मौसीकी ने जज्बाती मनाज़र के असर को दुगना कर दिया। मजमूई तौर पर ये एपिसोड्स कहानी को एक नई मरहले में दाखिल करती नज़र आई थी, जहां अब फैसला कुन वक्त करीब महसूस होता है। नाज़रीन के जहन में यही सवाल गर्दिश कर रहा है कि क्या जुल्फ़िकार शाह अपनी अना से बाहर निकल पाएगा या नूर अपनी खुददारी के साथ एक नया रास्ता अख्तियार करेगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इश्क मैं तेरे सदके ड्रामा दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि अब नूर जुल्फ़िकार शाह की ज़िद बन चुकी है और वो जितना जुल्फ़िकार शाह से पीछा छुड़वाने की कोशिश करती है उतना ही ज़्यादा धंसती चली जा रही है। अब तक तो नूर ने जुल्फ़िकार शाह के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अब नूर को भी एहसास हो जाएगा कि उसका वाहिद सहारा तो अब जुल्फ़िकार शाह ही है, क्योंकि उसके ससुराल वालों में से कोई भी ये नहीं चाहता कि नूर उस घर में रहे सिवाय उसकी फूफो जान के, जो कि पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। बजाय इसके कि वो अपने बेटे से पूछती, उल्टा उसने नूर को ही मुजरिम बना दिया। इधर सलार, जो कि बहुत मक्कार है, वो अरुष्मा से रिश्ता पक्का होने और शादी होने के बावजूद भी नूर को डाइवोर्स नहीं देगा, क्योंकि धोखा देना ही उसका काम है। इस ड्रामा में मज़ीद आपको अगली किस्त में ये देखने को मिलेगा कि नूर की सौतेली माँ और बहन उससे इंतकाम लेने के लिए उसे फोर्स करेंगी कि वो उनके साथ हैदराबाद चली जाए, क्योंकि उसकी सौतेली बहन खुद सालार से शादी करना चाहती थी। तो अब जब ये ख्वाब पूरा नहीं होगा तो वो उसका ज़िम्मेदार भी नूर को ही समझेगी और उससे बुरा सलूक करेगी। इधर जुल्फ़िकार शाह भी उसके पीछे ज़रूर आएगा, क्योंकि उसकी माँ ने जब कहा था कि तुम एक शराब के पीछे भाग रहे हो, तो जुल्फ़िकार शाह ने कहा था हो सकता है कि ये शराब ही मेरा मुकद्दर हो। नेक्स्ट अब एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जब जुल्फ़िकार शाह को पता चलेगा कि सालार खुद तो शादी कर रहा है अरुष्मा से और नूर को डाइवोर्स भी नहीं दी और नूर को बिलावजह तंग करता है, तो वो बहुत गुस्से में आ जाएगा। वो अपनी गन निकालेगा और उसकी माँ से पूछेगी कि तुम कहाँ जा रही हो। तब जुल्फ़िकार शाह कहेगा कि नूर को मेरी बड़ी ज़रूरत है। तब वो नूर की तरफ चला आएगा। जब वो घर में दाखिल होगा तो सब हैरान रह जाएंगी। तभी नूर बोलेगी कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तब जुल्फ़िकार शाह नूर से पूछेगा कि मैं तुम्हारी मर्ज़ी जानने आया हूँ, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगी, तो अब मैं पूछने आया हूँ कि तुम्हारा फ़ैसला क्या है। तब नूर कहेगी कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, तुमने क्यों मेरी ज़िंदगी अज़ाब बना कर रख दी है। तभी सब हैरान हो जाएंगे और सालार दिल ही दिल में बहुत खुश होगा कि देखो ये लड़की कितनी पागल हो गई है। तब जुल्फ़िकार शाह वहाँ से गुस्से में चला जाएगा, लेकिन जुल्फ़िकार शाह को बहुत दुख होगा कि नूर ने उसकी इतनी बेइज्जती कर दी थी, लेकिन वो हार नहीं मानेगा, क्योंकि नूर अब जुल्फ़िकार शाह की ज़िद बन चुकी है। इधर उसकी सौतेली बहन, जो कि सालार की शादी रुकवाने के लिए कुछ भी कर सकती है, वो सालार के कमरे में जाकर अरुष्मा का नंबर सालार के फ़ोन से नोट करती है और अब वो अरुष्मा के दिल में वहम डालेगी ताकि उनकी शादी टूट जाए। वैसे दोस्तों, आप में से कौन कौन नूर और जुल्फ़िकार शाह की शादी के लिए
بے صبری سے انتظار کر رہا ہے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ دوستوں، ذوالفقار شاہ جو پہلی قسطوں میں اپنے ہی فیصلے کو حرف آخر سمجھتا تھا، آج اپنے ہی فیصلوں کے بوجھ تلے دبا ہوا دکھائی دیا۔ منیر بٹ نے اس قسط میں جذبات کو جس کنٹرول اور گہرائی کے ساتھ پیش کیا وہ قابل تعریف تھا۔ آنکھوں میں پچھتاوا تھا مگر زبان پر آپ بھی انا کی مہر لگی ہوئی تھی۔ نور کا کردار ان ایپیسوڈ میں سب سے زیادہ مضبوط نظر آیا۔ انیکا ذوالفقار نے خاموشی سے جو طاقت دکھائی وہ دل کو چھو لینے والی تھی۔ جب انیکا ذوالفقار نے نور کے کردار میں کہا، محبت حکم چلانے کا نام نہیں، ساتھ نبھانے کا نام ہے، یہ ڈائیلاگ بہت زیادہ ایموشنل تھا۔ نور ٹوٹی ضرور ہے مگر بکھری نہیں۔ اس نے اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کیا اور یہی اس کی اصل جیت ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس ڈرامہ میں خاندانی دباؤ اور انا کی جنگ کی۔ ذوالفقار شاہ نے اپنے خاندان کے دباؤ اور اپنی انا کے درمیان پھنسا ہوا نظر آیا تھا، مگر یہ سوال ہے کہ کیا وہ نور کے لیے کھڑا ہوگا یا پھر ایک بار پھر وہی غلطی دہرائے گا۔ دوستوں، پچھلی ایپیسوڈز میں سے دکھایا گیا تھا خاندانی دباؤ اور ذاتی انا کے اثرات کو۔ ذوالفقار شاہ کا اندرونی تضاد اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ بعض اوقات انسان محبت کرتا ضرور ہے مگر اسے نبھانے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ یہی کشمکش ان ایپیسوڈز کی جان تھی۔ ہدایت کاری سادہ مگر مؤثر رہی اور پس منظر کو موسیقی نے جذباتی مناظر کے اثر کو دگنا کر دیا۔ مجموعی طور پر یہ ایپیسوڈز کہانی کو ایک نئی مرحلے میں داخل کرتی نظر آئی تھی، جہاں اب فیصلہ کن وقت قریب محسوس ہوتا ہے۔ ناظرین کے ذہن میں یہی سوال گردش کر رہا ہے کہ کیا ذوالفقار شاہ اپنی انا سے باہر نکل پائے گا یا نور اپنی خودداری کے ساتھ ایک نیا راستہ اختیار کرے گی؟ السلام علیکم دوستوں، عشق میں تیرے صدقے ڈرامہ دن بہ دن انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اب نور ذوالفقار شاہ کی ضد بن چکی ہے اور وہ جتنا ذوالفقار شاہ سے پیچھا چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے اتنا ہی زیادہ دھنستی چلی جا رہی ہے۔ اب تک تو نور نے ذوالفقار شاہ کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہونے والا، کیونکہ اب نور کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس کا واحد سہارا تو اب ذوالفقار شاہ ہی ہے، کیونکہ اس کے سسرال والوں میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ نور اس گھر میں رہے سوائے اس کی پھوپھو جان کے، جو کہ پہلے جیسی بالکل نہیں رہی۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے بیٹے سے پوچھتی، الٹا اس نے نور کو ہی مجرم بنا دیا۔ ادھر سالار جو کہ بہت مکار ہے، وہ ارشما سے رشتہ پکا ہونے اور شادی ہونے کے باوجود بھی نور کو ڈائیورس نہیں دے گا، کیونکہ دھوکہ دینا ہی اس کا کام ہے۔ اس ڈرامہ میں مزید آپ کو اگلی قسط میں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ نور کی سوتیلی ماں اور بہن اس سے انتقام لینے کے لیے اسے فورس کریں گی کہ وہ ان کے ساتھ حیدرآباد چلی جائے، کیونکہ اس کی سوتیلی بہن خود سالار سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تو اب جب یہ خواب پورا نہیں ہوگا وہ اس کا ذمہ دار بھی نور کو ہی سمجھے گی اور اس سے برا سلوک کرے گی۔ ادھر ذوالفقار شاہ بھی اس کے پیچھے ضرور آئے گا، کیونکہ اس کی ماں نے جب کہا تھا کہ تم ایک شراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو تو ذوالفقار شاہ نے کہا تھا ہو سکتا ہے کہ یہ شراب ہی میرا مقدر ہو۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جب ذوالفقار شاہ کو پتہ چلے گا کہ سالار خود تو شادی کر رہا ہے ارشما سے اور نور کو ڈائیورس بھی نہیں دی اور نور کو بلا وجہ تنگ کرتا ہے، تو وہ بہت غصے میں آ جائے گا۔ وہ اپنی گن نکالے گا اور اس کی ماں سے پوچھے گی کہ تم کہاں جا رہی ہو۔ تب ذوالفقار شاہ کہے گا کہ نور کو میری بڑی ضرورت ہے۔ تب وہ نور کی طرف چلا آئے گا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوگا تو سب حیران رہ جائیں گے۔ تبھی نور بولے گی کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو۔ تب ذوالفقار شاہ نور سے پوچھے گا کہ میں تمہاری مرضی جاننے آیا ہوں، کیونکہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس بارے میں ضرور سوچوں گی، تو اب میں پوچھنے آیا ہوں کہ تمہارا فیصلہ کیا ہے۔ تب نور کہے گی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، تم نے کیوں میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے۔ تبھی سب حیران ہو جائیں گے اور سالار دل ہی دل میں بہت خوش ہوگا کہ دیکھو یہ لڑکی کتنی پاگل ہو گئی ہے۔ تب ذوالفقار شاہ وہاں سے غصے میں چلا جائے گا۔
لیکن ذوالفقار شاہ کو بہت دکھ ہوگا کہ نور نے اس کی اتنی بےعزتی کر دی تھی، لیکن وہ ہار نہیں مانے گا کیونکہ نور اب ذوالفقار شاہ کی ضد بن چکی ہے۔ ادھر اس کی سوتیلی بہن جو کہ سالار کی شادی رکوانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ سالار کے کمرے میں جا کر ارشما کا نمبر سالار کے فون سے نوٹ کرتی ہے اور اب وہ ارشما کے دل میں وہم ڈالے گی تاکہ ان کی شادی ٹوٹ جائے۔ ویسے دوستو، آپ میں سے کون کون نور اور ذوالفقار شاہ کی شادی کے لیے بے صبری سے انتظار کر رہا ہے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ دوستو، ذوالفقار شاہ جو پہلی قسطوں میں اپنے ہی فیصلے کو حرف آخر سمجھتا تھا، آج اپنے ہی فیصلوں کے بوجھ تلے دبا ہوا دکھائی دیا۔ منیب بٹ نے اس قسط میں جذبات کو جس کنٹرول اور گہرائی کے ساتھ پیش کیا وہ قابل تعریف تھا۔ آنکھوں میں پچھتاوا تھا مگر زبان پر آپ بھی انا کی مہر لگی ہوئی تھی۔ نور کا کردار ان ایپیسوڈ میں سب سے زیادہ مضبوط نظر آیا۔ انیکا ذوالفقار نے خاموشی سے جو طاقت دکھائی وہ دل کو چھو لینے والی تھی۔ جب انیکا ذوالفقار نے نور کے کردار میں کہا، محبت حکم چلانے کا نام نہیں، ساتھ نبھانے کا نام ہے، یہ ڈائیلاگ بہت زیادہ ایموشنل تھا۔ نور ٹوٹی ضرور ہے مگر بکھری نہیں۔ اس نے اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کیا اور یہی اس کی اصل جیت ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس ڈرامہ میں خاندانی دباؤ اور انا کی جنگ کی۔ ذوالفقار شاہ نے اپنے خاندان کے دباؤ اور اپنی انا کے درمیان پھنسا ہوا نظر آیا تھا، مگر یہ سوال ہے کہ کیا وہ نور کے لیے کھڑا ہوگا یا پھر ایک بار پھر وہی غلطی دہرائے گا۔ دوستوں، پچھلی ایپیسوڈز میں سے دکھایا گیا تھا خاندانی دباؤ اور ذاتی انا کے اثرات کو۔ ذوالفقار شاہ کا اندرونی تضاد اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ بعض اوقات انسان محبت کرتا ضرور ہے مگر اسے نبھانے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ یہی کشمکش ان ایپیسوڈز کی جان تھی۔ ہدایت کاری سادہ مگر مؤثر رہی اور پس منظر کو موسیقی نے جذباتی مناظر کے اثر کو دگنا کر دیا۔ مجموعی طور پر یہ ایپیسوڈز کہانی کو ایک نئی مرحلے میں داخل کرتی نظر آئی تھی جہاں اب فیصلہ کن وقت قریب محسوس ہوتا ہے۔ ناظرین کے ذہن میں یہی سوال گردش کر رہا ہے کہ کیا ذوالفقار شاہ اپنی انا سے باہر نکل پائے گا یا نور اپنی خودداری کے ساتھ ایک نیا راستہ اختیار کرے گی؟ السلام علیکم دوستوں، عشق میں تیرے صدقے ڈرامہ دن بہ دن انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اب نور ذوالفقار شاہ کی ضد بن چکی ہے اور وہ جتنا ذوالفقار شاہ سے پیچھا چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے اتنا ہی زیادہ دھنستی چلی جا رہی ہے۔ اب تک تو نور نے ذوالفقار شاہ کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہونے والا کیونکہ اب نور کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس کا واحد سہارا تو اب ذوالفقار شاہ ہی ہے، کیونکہ اس کے سسرال والوں میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ نور اس گھر میں رہے سوائے اس کی پھوپھو جان کے، جو کہ پہلے جیسی بالکل نہیں رہی۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے بیٹے سے پوچھتی، الٹا اس نے نور کو ہی مجرم بنا دیا۔ ادھر سالار جو کہ بہت مکار ہے، وہ ارشما سے رشتہ پکا ہونے اور شادی ہونے کے باوجود بھی نور کو ڈائیورس نہیں دے گا کیونکہ دھوکہ دینا ہی اس کا کام ہے۔ اس ڈرامہ میں مزید آپ کو اگلی قسط میں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ نور کی سوتیلی ماں اور بہن اس سے انتقام لینے کے لیے اسے فورس کریں گی کہ وہ ان کے ساتھ حیدرآباد چلی جائے کیونکہ اس کی سوتیلی بہن خود سالار سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تو اب جب یہ خواب پورا نہیں ہوگا تو وہ اس کا ذمہ دار بھی نور کو ہی سمجھے گی اور اس سے برا سلوک کرے گی۔ ادھر ذوالفقار شاہ بھی اس کے پیچھے ضرور آئے گا کیونکہ اس کی ماں نے جب کہا تھا کہ تم ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو تو ذوالفقار شاہ نے کہا تھا ہو سکتا ہے کہ یہ سراب ہی میرا مقدر ہو۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جب ذوالفقار شاہ کو پتہ چلے گا کہ سالار خود تو شادی کر رہا ہے ارشما سے اور نور کو ڈائیورس بھی نہیں دی اور نور کو بلا وجہ تنگ کرتا ہے تو وہ بہت غصے میں آ جائے گا۔ وہ اپنی گن نکالے گا اور اس کی ماں سے پوچھے گی کہ تم کہاں جا رہی ہو۔ تب ذوالفقار شاہ کہے گا کہ نور کو میری بڑی ضرورت ہے۔ تب وہ نور کی طرف چلا آئے گا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوگا تو سب حیران رہ جائیں گے۔
तभी नूर बोलेगी कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तब जुल्फ़िकार शाह नूर से पूछेगा कि मैं तुम्हारी मर्ज़ी जानने आया हूँ, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगी, तो अब मैं पूछने आया हूँ कि तुम्हारा फ़ैसला क्या है। तब नूर कहेगी कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, तुमने क्यों मेरी ज़िंदगी अज़ाब बना कर रख दी है। तभी सब हैरान हो जाएंगे और सालार दिल ही दिल में बहुत खुश होगा कि देखो ये लड़की कितनी पागल हो गई है। तब जुल्फ़िकार शाह वहाँ से गुस्से में चला जाएगा, लेकिन जुल्फ़िकार शाह को बहुत दुख होगा कि नूर ने उसकी इतनी बेइज्जती कर दी थी, लेकिन वो हार नहीं मानेगा क्योंकि नूर अब जुल्फ़िकार शाह की ज़िद बन चुकी है। इधर उसकी सौतेली बहन जो कि सालार की शादी रुकवाने के लिए कुछ भी कर सकती है, वो सालार के कमरे में जाकर अरुष्मा का नंबर सालार के फ़ोन से नोट करती है और अब वो अरुष्मा के दिल में वहम डालेगी ताकि उनकी शादी टूट जाए। वैसे दोस्तों, आप में से कौन कौन नूर और जुल्फ़िकार शाह की शादी के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, जुल्फ़िकार शाह जो पिछली किस्तों में अपने ही फैसले को हरफ़े आखिर समझता था, आज अपने ही फैसलों के बोझ तले दबा हुआ दिखाई दिया। मुनीब भट्ट ने इस किस्त में जज्बात को जिस कंट्रोल और गहराई के साथ पेश किया वो काबिल तारीफ़ था। आंखों में पछतावा था, मगर ज़बान पर आप भी अना की मोहर लगी हुई थी। नूर का किरदार इन एपिसोड में सबसे ज़्यादा मजबूत नज़र आया। अनीका जुल्फ़िकार ने खामोशी से जो ताकत दिखाई वो दिल को छू लेने वाली थी। जब अनीका जुल्फ़िकार ने नूर के किरदार में कहा, मोहब्बत हुक्म चलाने का नाम नहीं, साथ निभाने का नाम है, ये डायलॉग बहुत ज़्यादा इमोशनल था। नूर टूटी ज़रूर है मगर बिखरी नहीं, उसने अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता नहीं किया और यही उसकी असल जीत है। अब बात कर लेते हैं इस ड्रामा में ख़ानदानी दबाव और अना की जंग की। जुल्फ़िकार शाह ने अपने ख़ानदान के दबाव और अपनी अना के दरमियान फंसा हुआ नजर आया था, मगर ये सवाल है कि क्या वो नूर के लिए खड़ा होगा।